کہ فیصلہ کرنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی، اگر کوئی ان سے مانگتا ہے تو وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو مولا علی نے ان کو سزا دی۔ یہ تو خارجی تھے، رافضی وہ لوگ تھے، ایک رافضی تھے۔ رافضی کو کہا جاتا ہے کہ جو اس حد تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آگے بڑھ گئے، انہوں نے مولا علی کو نعوذ باللہ خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہ امیر معاویہ کے دور میں انہوں نے خدا کہنا شروع کر دیا۔ اور آپ نوجوان بیٹھے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھیں، کئی ایسے بھونکنے والے بھونکے ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ اور میں یہ بھونکنے کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کو خدا تک ملا دیتے ہیں، استغفر، خدا تک ملا دیتے ہیں۔ آج بھی نوزی پائے جاتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کو خدا کے برابر کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ آج سے نہیں بلکہ مولا علی کے دور سے چلے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ دو گروہ جب پیدا ہوئے، ان دو گروہوں نے منافقت ایسی کی کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام رضوان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا، قتل و غارت ہوئی۔ پھر جب یہ آپ کو پتا ہے، سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی کی ہو نا تو غلطی بندہ سدھار سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن درمیان میں اگر چغل خور آ جائے نا، درمیان میں غیبت کرنے والا آ جائے تو وہ لڑائی کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لڑائیاں چغل خوری کی وجہ سے ہوتی ہیں، غیبت کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ خدا تک مولا علی ہے، برابر ہے، اور کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو دین مصطفیٰ ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریف طور پہ افراط و تفریط، یعنی نہ آگے جانا نہ پیچھے آنا، یعنی برابری کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے، اور دین نے ہمیں میانہ روی عطا فرمائی۔ پھر شروع ہوئی، امیر معاویہ کو امیر مقرر کر دیا گیا، لیکن یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا کہ حضور کا فرمان ہے کہ علماء جو ہیں ان کا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو یہ بات سے رحمت ہے، یہ بات سے رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں جب علماء کا اختلاف آپس میں بات سے رحمت ہو سکتا ہے تو صحابہ کا اختلاف بات سے رحمت کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو بدلتا ہوا رحمت ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مقرر تو ہو گئے، پھر آپ نے بڑے کام کیے، سندھ تک، یہ ہمارا سندھ ہے پاکستان میں، یہاں تک انہوں نے فتح یابی حاصل کی، بڑے معاملات کیے، لیکن مولا علی نے امیر معاویہ کو معاف کر دیا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے مل کر امام حسن کو امیر بنا دیا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب حالات حاضرہ دیکھے، آپ نے تمام معاملات دیکھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں بھی امیر معاویہ کو امیر مانتا ہوں۔ امام حسن نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، آپ اپنی خلافت سے نیچے اتر گئے۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ اگر اہل بیت نے، مولا علی نے دل کے اندر یا امام حسن نے بات رکھی ہوتی تو کبھی بھی خلافت سے ہٹتے نہ۔ کیوں؟ یزید لعنتی تھا، بدکار تھا، تو امام حسین اس کے سامنے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خود شہید ہو گئے، لیکن اس کے سامنے سے ہٹے نہ۔ کیوں؟ کہ وہ بدکار تھا، لعنتی تھا، وہ شریعت کو بدلنے والا تھا، وہ زانی تھا، شرابی تھا، مسجد نبی کی حرمت کو پامال کرنے والا تھا، حرم کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والا تھا۔ اس لیے آپ اس کے پیچھے سے نہیں ہٹے، کیوں؟ جب تک شہید نہیں ہو گئے۔ اگر امیر معاویہ جھوٹے ہوتے، امیر معاویہ امیری کے حقدار نہ ہوتے تو امام حسن کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم اپنی مجلسوں کے اندر، ہم دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، چار ہم لوگ بیٹھے، جی کیا بات کرنی ہے؟ خلافت کا حقدار پہلے کون تھا؟ کوئی کہتا ہے حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ ہے، کوئی کہتا فلاں ہے، کوئی کہتا فلاں ہے۔ یار کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آپ اختلاف صحابہ تک رہنے تھے،
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص سمندر میں سفر کر رہا ہو، سمندر میں اس وقت تک سفر نہیں ہو سکتا جب تک کشتی میں نہ بیٹھے، تو کشتی میں بیٹھنا اس کے لیے لازمی ہے۔ اور سمندر میں سفر جس نے کرنا ہے کشتی کی ضرورت ہے، اور کشتی کی ضرورت کے بعد رات کے اندھیرے میں اس کو ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تو امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جنت کے دروازے سے داخل ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کو دو کام کرنے پڑیں گے، صحابہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اہل بیت سے فقط محبت کا دعویٰ کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اہل بیت کو برا کہتا ہے، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دونوں سے محبت، لیکن میں یہ کہنے کا حقدار رکھتا ہوں میرے رب کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر اور مجھ پر کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنایا ہے۔ جو سنی ہے اللہ کے کرم سے، یقین کریں اتنا اللہ کا کرم ہے کہ کسی پر ہم طنز کر رہے ہوتے ہیں یہ صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، کسی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اہل بیت کو برا کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں ملے گا جو کہتا ہو کہ سنی صحابہ کو برا کہتے ہیں، سنی اہل بیت کو برا کہتے ہیں، سنی انبیاء کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، سنی اولیاء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہر شخص یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جو سنی ہے وہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ، اور یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر۔ یقین کریں اللہ کے کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں، رب کی کرم نوازی کے علاوہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دل عطا فرمایا ہے اس دل کے اندر صحابہ کی نفرت نہیں ہے، اس دل کے اندر اہل بیت کی نفرت نہیں ہے، اس دل کے اندر اولیاء کرام کی نفرت نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کے سارے ولیوں کا پیار ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اس لیے سنی بن جائیں ہم، اگر چاہتے ہیں صحابہ اہل بیت سے محبت ہو تو سنی پکا بننا پڑے گا۔ جو لوگ صحابہ پر طنز کرتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھ لیجئے گا، ان کے چہرے دیکھ لیں، چہرے کیسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن جو سنی صحیح عقیدہ مسلمان اور بے عمل ہوگا ضرور، لیکن دل ایسا نور والا ہے، اس دل کے اندر ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، تو اللہ پاک نے اس کے چہرے کے اوپر رونق ضرور رکھی ہوئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اس لیے اپنی مجلسوں کے اندر چند دن پہلے چونکہ ہمارا سوشل میڈیا پہ بیان چلتا ہے اور کئی لوگ فون کرتے ہیں، یہ تھوڑے دن پہلے تقریباً ہفتہ پہلے جدہ سے ریاض سے ایک صاحب نے فون کیا، پاکستانی تھے، واقف تو نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان ہم سنتے ہیں، اگر لائیو نہ سنیں تو بعد میں ضرور سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بتائیں حضرت کہ خلافت کے حقدار مولا علی زیادہ تھے یا امیر معاویہ تھے؟ یہ ہم نے چونکہ ہمارے جمعے کا موضوع فیس بک پہ چلتا ہے کون سا موضوع ہوگا آپ بتائیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں نماز کے مسائل آپ کو پتہ ہے؟ بڑی محبت کے ساتھ وہ کہا نماز کے مسائل پتہ ہے؟ کہتے ہیں تھوڑے بہت پتہ ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیں زکات کے متعلق کوئی آپ کو معلومات ہے؟ کہتے ہیں تھوڑی بہت پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو حج کے بارے میں پتہ ہے؟ آپ نے کئی حج کی ہوں گی، یہاں پر رہتے ہیں، کہہ رہے چند باتیں پتہ ہے۔ میں نے کہا جو چیزیں ہم پر لازم ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں ہمیں پوچھا نہیں جانا، صحابہ کے اختلاف کے بارے میں کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کا اختلاف کیوں تھا، کیوں کر تھا، نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ سوال ہی نہیں بنتا اور یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے کا ادب کیا جائے، بڑے کے اختلاف کو چھوٹا خاموشی سے دیکھتا رہے، بس چھوٹے پر یہی حق بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ خلافت کے مولا علی زیادہ حقدار تھے یا امیر معاویہ زیادہ حقدار، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے سارے صحابہ کو ہم مانیں، ہمارا حق یہ بنتا ہے سارے اہل بیت سے محبت کریں، میرا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے ہم اپنی مجلسوں کے اندر کبھی بھی صحابہ کو اس چیز پر بحث نہ بنائے کہ کون خلافت کا زیادہ حقدار تھا کون نہیں حقدار۔ یار صحابہ وہ صحابہ نے جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کر دی، مال و اسباب قربان کیے،
مل جائے, اللہ کی محبت مل جائے. تو اس لیے کبھی بھی اپنی زبان سے صحابہ کو برا نہ کہیں, کبھی بھی اپنی زبان سے اہل بیت والوں کو برا نہ کہیں, کسی ولی کو برا نہ کہیں, کسی نبی کو برا نہ کہیں, اللہ کی ذات پر سوالیہ نشان نہ اٹھائیں. ہم پر جو لازم ہے اسی پر چلتے رہیں, اسی راستے پر چلتے رہیں. انشاءاللہ اگر اسی راستے پر چلتے رہیں گے تو اللہ کریم ہمیں ضرور کل قیامت کے لیے محبت عطا فرمائے گا. اور ہمارے علماء, بلکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آیا, اور ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, جب وہ قبر میں جائے گا اللہ اس کی شکل کو کتے جیسے بنا دے. آپ اندازہ کر لیں, یاد ایسا نہ کریں. میں کہتا ہوں میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جو صحابہ کو برا بلا کہتے تھے نا, دنیا کہتے ہیں ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کے چہرے چینج ہوتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کہتے تھے, اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ, کہ یہ 1400 سال کے بعد بڑے سمجھدار آ گئے. صحابہ اتنے سمجھدار نہیں تھے جو حضور کے قریب تھے. 1400 سال کے بعد ان کو عقل زیادہ مل گئی, صحابہ کو عقل نہیں تھی. 1400 سال کے بعد ان کو علم زیادہ آ گیا, صحابہ کو علم نہیں تھا. عجیب و غریب بات ہو گئی, ان کو قرآن کا علم زیادہ پتہ چل گیا, جن کے سامنے قرآن اترا ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کی داستان. یہ عجیب و غریب بات ہو گئی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اہل بیت سے عقیدت احترام کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.